میم آج آپ آئے تھے یہاں پہ ہائی کورٹ میں، جج صاحب نے کیا کہا ہے دوبارہ ملاقات کا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جج صاحب کی آواز ہی نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا. جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کل جو پٹیشن ہے وہ کل لگے گی. آج ہمیں کہا تھا لگے گی، آج نہیں لگی، اب کل لگے گی. کل لگے گی اب پٹیشن. خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی دی جاتی تو پھر اب اگلا نیا عمل کیا ہے؟ فیملی کا کیا ہے؟ پارٹی کا کیا ہے؟ لیڈرشپ کا کیا ہے؟ اب آگے کیا کرنا کیا ہے؟ پارٹی لیڈرشپ کا ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ججوں کو آزاد کروانے بند ہے. ججوں کے ساتھ کہ جج بیچاروں کے فیصلے سنے جائیں، مانے جائیں. میڈم کیا پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی بہنوں کی ذمہ داری ہے ججز کی آزادی کے لیے؟ دیکھیں ہم تو اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں. پارٹی کا اپنا ہوئے گا طریقہ کرنے کا. ہم تو اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں. اور تکلیف بھی ہے کہ ان کو اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. جس طرح ان کے ساتھ ان کو آئسولیشن میں رکھے، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی حسان نیازی سے کب ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، اور کیسے ان کا طبیعت ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اب کیا ہونا ہے. قید ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آئے دن اب یہاں پہ جدھر ان کو رکھا ہوا ہے بجلی بند کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیزل آپ جنریٹر میں ڈلوائیں تاکہ بجلی چلے. مطلب اس قسم کے طریقے اب پتہ نہیں اب میں اس کو کیا کہوں. شاید ایسی ہوتا ہوگا. جذبہ جوان ہے. ہاں الحمدللہ. اب جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں اس میں تکلیفیں ہیں، اور جو عمران خان تکلیفیں کاٹ رہے ہیں وہ تو ان بچوں کے آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو وہ اس عمر میں تنہائی کی قید، تنہائی ایک بہت بڑی تکلیف ہے خود سے، تو اس میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو یہ تو جوان لوگ ہیں، ان کو تو کرنا چاہیے. میڈم جب ان کو آفر ہوئی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، باہر چلے جائیں یا اس طرح کی؟ پتہ نہیں آفر ہوئی کہ نہیں، لیکن معافی تو وہ کیوں مانگیں گے؟ اب تو معافی یہ لوگ میرے سے مانگیں گے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے کیوں قید کیا. انہوں نے ہمارے سے معافی مانگنی ہے، ہم نے ان سے معافی نہیں مانگی. انہوں نے ان کی زندگی کے سال ضائع کیے، ان پہ ظلم و تشدد ہوا ہے، تو یہ معافی ہمارے سے مانگے کہ دیکھیں آپ دیکھنا جب یہ وقت آئے گا یہ ہمارے سے معافی مانگ کے ان کو نکالیں گے. میڈم یہ بتائیے گا آپ کے سے معافی مانگی گی؟ جی یہ ان کا پھر ایسا وقت آئے گا. دیکھیں ظالم کا بڑا برا وقت آتا ہے. انہوں نے ظلم کیا نا، ان کا جو انجام ہے وہ بہت خراب ہوگا، اور وہ ہمارے سے انشاءاللہ معافی مانگیں گے. اگر ان کو اگر آخرت بھی اپنی نظر آ رہی ہوگی نا، کیونکہ انہوں نے ان بچوں پہ بے گناہ تشدد کیا، بے گناہ ان کو رکھا ہے. میڈم پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن آج جب آپ گئے ہیں تو وہ موجود تھے وہاں پہ. ہاں لیکن انہوں نے وہ اٹھ گئے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری پٹیشن آج لگی بھی نہیں تھی، اس لیے وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. اٹھ کے چلے گئے تھے. آپ کو جو چیمبر میں بلایا گیا تھا وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ 2 دفعہ آپ خود گئی ہیں یا آپ کو بلایا گیا وہاں پہ؟ بلایا تھا وہاں تو چائے کافی پوچھ رہے تھے. میں تو اور کوئی سمجھ نہیں آئی وہاں کیا بات تھی. اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی بات؟ مجھے لگتا تھا وہ چاہتے تھے ہم وہی بیٹھے رہیں اور ہم کورٹ میں نہ جائیں. سننے میں آ رہا ہے وہاں یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے آپ کو؟ کوئی یقین دہانی، بس وہ چاہتے تھے ہم کورٹ میں نہ جائیں، جج صاحب کے سامنے ہم یہاں بیٹھے رہیں، چائے پئیں. اچھا میم دوسرا یہ بتا دیں، آپ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ہم ججوں کی سپورٹ کریں گے، لیکن آپ کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے ہر جگہ پہ. صوبائی اسمبلیاں ہوں، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ایک صوبے میں آپ کی حکومت بھی ہے، لیکن آپ کے لوگ پراپر طریقے سے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگوں کی ان کی اپنی بدقسمتی ہے. عمران خان نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے جو شاید کوئی پہنچ نہ سکتے. تو اگر ان کو وہاں پہنچے ہیں تو ان کو چاہیے اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. اپنی عمران خان کا تو جو کرنا چاہیے اپنی پارٹی کے لیے کریں، اگر نہیں کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے. میڈم آج آپ کو بلایا گیا تھا چیمبر کے اندر، اور کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی جو ہے؟ نہیں وہ ہمارا پٹیشن سنی جائے گی. اچھا پٹیشن کے لیے؟ ہاں پٹیشن کے لیے تھا. وہ پودا یہ بڑا قیمتی پائن، یہ ہماری بڑی چیڑ کا جو درخت ہے یہ بڑا قیمتی ہے. تم اس کو شہید نہ کر دیں. نہیں ہم اس کو شہید یہ بڑی ٹائم لگتا ہے اس کو بڑا ہونے میں. انشاءاللہ کل آپ دوبارہ آئیں گے. اور میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جج صاحب سے کہ ہم خود بات کر سکیں ان سے اور ان کو اپنی سپورٹ دکھا سکیں. تو میڈم وہ چائے کافی جو انہوں نے آفر کیا وہ آپ لوگوں کو دینی ہے؟ دیکھو اگر چائے کافی دفتروں میں بند ہو جائے کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی پاکستان کا بچ جائے گا، اور آپ سوچیں کتنا قیمتی ٹائم اچھے کاموں میں استعمال ہو جائے گا. میڈم آپ نے سپورٹ کی بات کی، ججز کو جہاں سے سپورٹ آج کل مل رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ کس کی؟
آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں ججز نے انصاف عوام کو دینا ہے اور اگر ہم سپورٹ کریں گے تو وہ ہمیں انصاف دیں گے نا. اور یہ لوگوں کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ججز پہ اعتماد کریں اور ان کو سپورٹ دیں. لیکن آپ اسٹور سے اور نگر سے نگر تو ہم جاتے تھے نا. وہ جب برکت جب ابھی تھے نا ہم برکت وہاں ادھر جاتے تھے. نگر تو ہم جاتے اوپر بھی جاتے تھے, نگر بھی جاتے تھے. اوپر تو ہماری ٹیم جاتی تھی نا ڈاکٹرز کی. اچھا انشاءاللہ کل نہیں میں تو پنجوتا صاحب آج آپ بھی عدالت کے اندر موجود تھے, کیا جو ہے وہ آج پھر اٹھ کے چلے گئے ہیں جج صاحب, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں نبھا رہی, اور عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ منوائیں, اور کیونکہ اس سے ان کی اپنی عزت جڑی ہے, اس سے ان کی اپنی ساکھ جڑی ہے, اور اگر وہ اپنے فیصلے نہیں ان پر عمل کروا سکتے تو پھر جو ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کا یا کسی بھی منصب پر بیٹھنے کا یا کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے آپ اختیار نہیں استعمال کر سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے, خان صاحب کی بہنیں, وکلاء, تمام لوگوں کا حق ہے, اور 3 ممبر جو بینچ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے. تو جب فیصلہ آ گیا آپ نے خود کہہ دیا اور ایک قدغن بھی لگا دیا کہ آپ نے باہر بات بھی نہیں کرنی, حالانکہ کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ آپ باہر کسی قیدی سے مل کر بات نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایڈمیشن ہونے کے باوجود بھی نہ سیاسی لوگوں کو جانے دیا گیا نہ بہنوں کو جانے. یہ اندر جاتی ہیں تو باہر آ کے بات کرتی تو آپ کہتے جی کہ آپ نے وائلیشن کی ہے, تو جانے ہی نہیں دیا گیا. ہم کتنی نہیں ہوئی ملاقات, لسٹ میں نام موجود تھا, راجہ صاحب کا موجود تھا, اور 5 لوگ نہیں جانے دیے, ایک لسٹ میں سے نام کو الاؤ کیا گیا. تو یہ جیل انتظامیہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل حکم نہیں مانتا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, کوئی ایسی طاقت ہے نا جو کروا رہی ہے. تو وہ طاقت بھی اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی عدلیہ کے حوالے سے کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہے جی, اور اس عدلیہ جو ہے اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکے یا اپنا دیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرا سکے. تو بڑی نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو کچھ لوگوں کو جانے بھی دیا گیا, اڈیالہ جیل حکم نہیں مانتا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, کوئی ایسی طاقت ہے نا جو کروا رہی ہے. تو وہ طاقت بھی اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ پوری دنیا میں اپنی عدلیہ کے حوالے سے کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہے جی, اور اس عدلیہ جو ہے اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکے یا اپنا دیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرا سکے. تو بڑی نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو کچھ لوگوں کو جانے بھی دیا گیا.